20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 14واں دن اور ابھی دوسری نشست ہے، اور 19ویں پارے کے 6 رکوع مکمل ہوئے تھے، 7واں شروع ہو رہا ہے۔ سورہ شعراء کے 2 رکوع مکمل ہوئے تھے، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ چل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے فرعون کے سامنے، ڈنڈا پھینکا وہ سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ مبارک بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ معجزات پیش کیے، قال للملأ حولہ، فرعون کے ارد گرد کے سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ کوئی ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکالے، بسحرہ، اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون نے کہا اپنے سرداروں کو، یہ کوئی ماہر جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے وزیر و مشیروں سے اس نے مشورہ کیا۔ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، وہ سردار بولے ڈھیل دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو، اور بھیجو شہروں کے اندر بلانے والے لوگوں کو، اکٹھا کرنے والے ہوں، ذرا کوئی دن طے کر لو تو سارے شہروں سے بندیاں بھیجا کے اعلان کرنا، تو انہوں نے مقابلہ کر دیا۔ وابعث فی المدائن حاشرین، بھیج تو شہروں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنے والے لوگوں کو، یا تو کا بکل سحار علیم، لے آئیں آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ وقیل للناس، کہا گیا لوگوں کو، حل انتم مجتمعون، کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہو گئے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم قبول کریں جادوگروں کی بات کو اگر وہ غالب آ جائیں، جب پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب آ جائیں تو۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے بھی ہوگی کوئی مزدوری اگر ہم غالب ہوئے؟ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو اس وقت ہو جاؤ گے قریبی لوگوں میں، یعنی میرے خاص بندے شمار ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ فالقوا حبالهم وعصیہم، ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، وقالوا بعزت فرعون، اور کہا فرعون کی عزت کے طفیل، فرعون کی عزت کے وسیلے سے، انا نحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے۔ جادوگروں نے جدو اپنے جادو کا مظاہرہ کیتا، نال کی کیا؟ فرعون دے وسیلے نہ، ہاں جی۔ فالقى موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، ڈنڈا، اچانک وہ نگلنے لگا ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے پیش کی تھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، جادوگر سجدے میں گر پڑے سر۔ قالوا انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون پر کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ جو تمہارا کوئی بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یعنی لگا تسی موسیٰ دے شاگرد ہو، وہ تھوڑا بڑا تاؤں دے پیچھے لگ گیا، ان قریب تم جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور سولی دوں گا میں تم سب کو اکٹھے۔ قالوا، جادوگروں نے کہا لا ضیرا، کچھ ڈر نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، مرنا تو ہے ایک دن۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری تو بس یہی غرض ہے کہ بخش دے ہم کو ہمارا رب ہماری خطائیں، اور ہم ہو جائیں پہلے ہی ایمان لانے والے۔ یہ دیکھو فرعون نے کتنی دھمکیاں دی، سولی دوں گا، رتا باؤں توڑوں گا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تجھے کرنا کرنا، مرنا تو ہے ایک دن۔ 3 رکوع مکمل ہوئے شعراء، چوتھا شروع ہو رہا ہے، 7 رکوع مکمل ہوئے 19 سے پارے 8واں شروع ہو رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت لے کے نکل جائیے میرے بندوں کو، بے شک ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس بھیجے فرعون نے شہروں کے اندر اکٹھ کرنے والے لوگ، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور وہ مقرر ہم سے جو ہے وہ بار بار ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سارے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نکال باہر کریں گے ان کو باغوں اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، کذالک، اسی طرح ہوا۔ ہاں جی، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس کا وارث ٹھہرایا ہم نے بنی اسرائیل کو۔ فَاتَّبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، اب دیکھو فرعون نے کہا یہ تھوڑے لوگ ہیں لہذا ان سب کو ہم یہاں سے علاقے سے نکال دیتے ہیں، یہ نعمتیں جو ان کو میسر ہیں ساری ان سے چھین لیتے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، وہ پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب آمنے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، لو جی ہم کو تو پکڑ لیا گیا۔ قال، ہر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی راہ نکالے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، یہ کہ مارے اپنا عصا ڈنڈا سمندر میں، دریا میں، فانفلقا فکان کل فرقۃ کالطود العظیم، بس دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر جماعت کے لیے، یا بن گیا ہر جماعت کے لیے ایک بڑا رستہ، پہاڑ کی طرح کا بڑا رستہ بن گیا، یعنی پانی اس طرح ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا، جب پہاڑ ہوتا درمیان جو رستے بن گئے۔
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو بھی. یہ پیچھے فرعون بھی آ گیا، انہیں کے رستے بنے ہیں، یہ ننگ گئے اسی بھی ننگ جائیے. بس 11:30 تو بعد آ جائے. سمجھ آئی جی. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، سارے کے سارے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی زبردست رحم کرنے والا ہے. جی فرعون اور اس کے ماننے والے غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے نجات عطا کر دی. چوتھا رکوع مکمل ہوا شعراء کا، اور 8واں رکوع مکمل ہوا 9ویں پارے کا. 5واں رکوع شعراء کا شروع ہو رہا ہے، 9واں رکوع 19ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے. سے مصروف ہو، ٹائم لگا تھوڑی آ گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، آپ سنائیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ان کی خبر. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جس وقت کہا انہوں نے اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ، تم کس کی پوجا کرتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فنظل لها عاکفین، ہم اسی کے آگے جمے بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونکم، حضرت ابراہیم نے پوچھا، فرمایا کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں. اذ تدعون، جس وقت تم پکارتے ہو. او ينفعونکم او یضرون، کیا وہ تم کو نفع دیتے ہیں یا تمہارا کچھ بگاڑتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. کذالک یفعلون، ہم اسی طرح کرتے ہیں. قال افریتم ما کنتم تعبدون، اس نے کہا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، بلا دیکھتے ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو. وآباؤکم الاقدمون، ہاں جی، اور تمہارے باپ دادا بھی ہاں جی پہلے. فإنہم عدو لی، وہ تو ہیں دشمن میرے. الا رب العالمین، سوائے جہانوں کے پروردگار کے. ابراہیم فرمایا تسی تواڈے باپ دادے اوے بت میرے دشمن، ہاں جی، سوائے رب العالمین دے. کیوں اللہ دی عبادت میں بھی کردا، لہذا وہ میں دا قائل توحید دا، ایک تو علاوہ جنوں تسی پوچھ دیو میرے دشمن. الذی خلقنی، اللہ وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا. فہو یہدینی، اور وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھ کو مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات کے توقع ہے کہ بخش دے میری خطاؤں کو قیامت کے دن. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار عطا کیجئے مجھ کو شریعت کے احکام اور ملا دیجئے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ. وجعل لی لسان صدق علیم، اور رکھ دیجئے میرا بول سچا پچھلوں میں، یعنی پچھلے لوگوں بعد والے لوگوں میں ایک معیار ٹھہر جاؤں سچائی کا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں.
وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور ہم نے وجعلنی بنا دیجئے مجھ کو نعمت کے باغوں کا وارث، وغفر لی ابی، اور بخش دیجئے، دروازہ بند کرو، وغفر لی ابی، بخش دیجئے میرے ابو کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ ہے بہکے ہوئے لوگوں میں، ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھ کو رسوا نہ کیجیے گا جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کے کام نہیں آئے گا جی مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو لے کے آئے صاف ستھرا دل، جی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کو سامنے کیا جائے گا گمراہوں کے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں کچھ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے ڈالے جائیں گے وہ اس میں اور ان کو، اور پھر اوندے ڈالے جائیں گے وہ سارے کے سارے اس میں، والغاوون، اور سب اور بہکے ہوئے لوگ، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا لشکر بھی سارے کا سارا، قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے جب وہاں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو تھے کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم پروردگار کے اور لوگوں کو برابر کر دیتے تھے۔ اب یہ اس کا احساس دوزخ میں ہوگا ان کو، مشرکین کو، وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں ہم گمراہ کرتے مگر مجرموں کو، فما لنا من شافعین، پھر نہیں ہے کوئی ہمارے سامنے سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست، فلو ان لنا کرتن، تو اگر ہوتا ہمارے لیے واپس لوٹنا، فتکون من المومنین، یا کاش کہ ہو ہمارے لیے واپس لوٹ جانا دنیا میں تو ہو جائے ہم مومن، ان فی ذالک لآیہ، اب یہ سب کافر کہیں گے کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ لوٹیں پھر شرک نہیں کریں گے، فرمایا بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اب یہ نشانیاں مانگتے تھے نا، کوئی نشانی دسو، کوئی ایسی چیز سن کے ایمان لے آئیے، ویکھ کے ایمان لے آئیے، اور دسیا بھی دیکھو یہ شرک جس پر تم آج اڑے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کر دیا، تو یہ شرک کل کو تمہارے پچھتاوے کا سبب بنے گا، پھر خواہش کرو کہ دنیا میں دوبارہ آ جائیں اور شرک نہ کریں، تو ابھی بات آ جائے، یہی نشانی ہے، اور کوئی نشانی چاہتے ہو، ہما تک ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، ہما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 رکوع مکمل ہوئے شعراء کے، 6واں شروع ہو رہا ہے، 9 رکوع مکمل ہوئے 19 پارے کا 10واں شروع ہو رہا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی حضرت نوح نے تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول معتبر، فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو، ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر جہانوں کی پروردگار پر، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم مان لیں آپ کو یا ایمان لائیں آپ پر، واتبعک الارذلون، اور حالانکہ تیرے پیروکار تو جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، جو آپ پر لوگ ایمان لائیں وہ سارے غریب لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، تو حضرت نوح نے فرمایا
جی مجھ کو جی وما علمی، اور جو کام جب مجھ کو اس سے کیا غرض کو کیا کام کر رہے ہیں، ہاں جی ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، لو تشعرون کاش کہ وہ جانتے ہوں، وما انا بطارد المؤمنین، میں ہانکنے والا نہیں ایمان والوں کو، یعنی میرے کو زبردستی انہوں نے مومن نہیں بنایا، ان انا الا نذیر مبین، میں تو ہوں کھلا ڈرانے والا، قالو انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اگر آپ باز نہ آئے اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو پھر ضرور آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ جس نے بھی توحید بیان کرنی ہے نا جی، تو اس کو پتھر پڑھنے ہیں ہر دور میں، ہاں جی، تو توحید بیان کرنا جو ہے یہ ہر وقت ایسا نہیں کہ بندہ کہ ابھی ہاں توحید ہی بیان کرے تو لوگ کہیں واہ جی واہ جی، توحید بیان کرنا یہ مشرکہ واسطی پریشانی کا ذریعہ تو ہوتا ہے نا۔ قال ربی ان قومی کذبون، ہردون نے فرمایا اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی، تو آپ فیصلہ کر دیجئے میرے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ، ونجنی اور نجات دیجئے مجھ کو، ومن معی من المؤمنین اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں مومن، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، نجات دی ہم نے حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے لدی ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کیا باقی بچنے والے لوگوں کو، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مانتے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا پروردگار ہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ 6 رکوع مکمل ہوئے شعراء کے، 7واں شروع ہو رہا ہے، 10 مکمل ہوئے، 19 سے پڑھے 11واں شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء کے واقعات ہی ہیں جو پہلے گزر کے، کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ اب یہ جمع رسول کی آ رہی ہے، تو حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک ہی آیا تھا، تو چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے، اس لیے کہا گیا ان رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی حضرت ہود نے کہ کیا ہو گیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے بھیجا گیا رسول امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو اللہ کی اور ڈرو تم اللہ سے، اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پروردگار پر، اتبنون بکل ریح آیۃ تابتون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشانی کھیلنے کی، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم مظاہرہ کرتے ہو کاریگریوں کا شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو ہاں جی تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، چونکہ وہ نہایت طاقتور لوگ تھے قوم عاد کے، تو اپنے ہاتھوں سے ہی پہاڑوں کو تراشتے تھے اور محلات بناتے تھے اور مختلف تفریح کے سامان فراہم کرتے تھے دوسروں کے لیے، تو اس وجہ سے چونکہ طاقت اللہ نے دی تھی تو اسی طاقت پر یعنی شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ پاک کے آگے اکڑنا شروع کر دیا۔ واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعملون، ڈرو تم اس ذات سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، امدکم بانعام و بنین، مدد کی اس نے تمہاری چوپایوں سے اور بیٹوں سے، مدد کی گھر دے وچ بندے واسطے ڈنگر بچھا ہونا تے اولاد ہونا نعمت ہے نا،
کہ اللہ پاک دونوں کو ذکر کر رہے ہیں. وجنات وعیون، باغ اور چشمے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی باغوں سے اور چشموں سے، اور مجھ کو ڈر ہے تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین، وہ بولے برابر ہے ہمارے حق میں، آپ ہم کو واضح و نصیحت کریں یا واضح و نصیحت نہ کریں، یعنی اس تھوڑی گل کوئی نہیں مننے. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی عادت، یعنی پہلے انہوں نے اتنا کیا گیا اور پہلے بھی لوگ اتنا کہندے آئے، اتنی گلاں عذاب کو ڈراؤندے آئے، تو لہٰذا سانوں کوئی پرواہ نہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا حضرت ہود کو. فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثر نہیں تھے ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار ہے زبردست رحم کرنے والا. 7 رکوع شعراء کے مکمل ہوئے، 11 مکمل ہوئے 19ویں پارے کے. آگے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے 19ویں پارے کا، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ شعراء کا. کذبت ثمود للمرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی حضرت صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو تم اللہ سے اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو ہے جہانوں کے پروردگار پر. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں پر بے خوف. فی جنات و عیون، نعمت باغوں میں اور چشموں میں. وزروع و نخل، کھیتیوں میں کھجوروں میں. طلعها حزیم، جن کے خوشے ملائم ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارین، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، ہاں جی تکلف کے، یعنی بہت اعلیٰ کاریگری کر کے بڑا ٹائم لا کے تسی گھر سونے بنا دے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو، ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ولا تطیعوا امر المسرفین، نہ مانو حکم حد سے بڑھنے والوں کا. الذین یفسدون فی الارض، یہ کون ہے مسرفین حد سے بڑھنے والے؟ وہ لوگ جو فساد مچاتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، کافروں نے کہا آپ تو ایسے ہیں کہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہے. وہی بات آگے نا، پہلے بھی یہ کہی گئی، حضور کو بھی ایسے کہتے تھے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر بشر ہمارے جیسا. فاتی بھی آیات ان کنت من الصادقین، لیا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. قال هذه ناقۃ اللہ، حضرت صالح نے فرمایا یہ ہے اللہ کی اونٹنی. لہا شرب ولکم شرب معلوم، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کا ایک دن ہے متعین. یعنی وہ اونٹنی پانی پیتی تھی بہت زیادہ، دن مقرر ہو گیا تھا کہ بھائی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن دوسرے لوگ پانی پئیں گے. ولا تمسوها بسوء، حضرت صالح نے فرمایا کہ اس کو نہ چھونا برائی کے ارادے سے، یعنی اونٹنی کو. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، کہ آپ پکڑے تم کو بڑے دن کا عذاب. فعقروها، انہوں نے اس کی کونچیں ٹانگیں کاٹ دی. فاصبحوا نادمین، تو ہو گئے وہ ندامت اختیار کرنے والے صبح کے وقت. فاخذهم العذاب، آپ پکڑا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک البتہ اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی زبردست رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. یہاں 8 حکم مکمل ہوئے.
سورہ شعراء کے 9واں شروع ہو رہا ہے، 12 رکوع مکمل ہوئے، 19 پارے کے 13واں شروع ہو رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارا معتبر بھیجا ہوا رسول، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں اس پر تم سے کوئی مزدوری، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پروردگار پر، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم ڈرتے ہو جہان کے مردوں، کیا تم آتے ہو ہاں جی جہان کے مردوں کے پاس، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑتے ہو جو اللہ نے چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، بل انتم قوم عادون، تم لوگ تو بہت زیادہ آگے نکل گئے ہو، قالوا لئن لم تنتہی، کیا لوط انہوں نے کہا اگر آپ نہ چھوڑیں گے یہ بات کہنا اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو پھر تو ہو جائے گا نکالے ہوئے لوگوں میں، نہیں تجھ کو یہاں سے نکال دیں گے ہم۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، رب نجنی واہلی مما یعلمون، اے میرے پروردگار نجات دے دیجیے مجھ کو میرے گھر والوں کو ہاں جی ان کاموں سے مما یعملون جن کو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ، نجات دی ہم نے حضرت لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو نجات دی ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے سب گھر والوں کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو تھی پیچھے رہنے والوں میں، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا مارا دوسروں کو بھی، وامطرنا علیہم مطرا، یا ہم نے دوسروں کو پھر تباہ کیا رہ گئے تھے، وامطرنا علیہم مطرن، برسائی ہم نے ان کے اوپر بارش، فساء مطر المنذرین، تو بری ہوئی ڈرائے ہوں کی بارش، یا کیا برا برساؤ ہوا، کیا بری بارش ہوئی ڈرائے ہوئے لوگوں پر، یعنی بری بارش کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا پروردگار ہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ 9 رکوع سورہ شعراء کے مکمل ہوئے، 10واں شروع ہو رہا ہے، 13 رکوع مکمل ہوئے، 19 پارے کے 14واں شروع ہو رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے رسولوں کو۔ یہ بن کے رہنے والے ایکا والے کون ہیں؟ تو یہ مدین کی قوم ہی تھی، مدین کی قوم، ایلا مدین اخاہم شعیبہ، کہ قوم مدین جن کے پاس اللہ رب العزت شعیب کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر۔ ایکا ایک درخت کا نام تھا جس سے یہ لوگ پوجتے تھے، اس لیے جو ہے ان کو ایکا والے کہا گیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جس وقت کہا ان کو حضرت شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے ایک معتبر بھیجا ہوا رسول، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر جہانوں کے رب پر۔ اوف الکیلا، جی پورا کا پورا لوگوں کو ناپ کر دو، ولا تکونوا من المخسرین، نقصان دینے والے مت ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو مستقیم تولو تم سیدھے ترازو سے، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے۔ یہ جو مدین کی قوم تھی یہ ان کا شرک کے ساتھ ساتھ بڑا جرم ہے، ناپ تول میں کمی بہت کرتے تھے، ہاں جی آج کل ساڑھے ہاں بھی بہت سارے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی چیز بچا کے ڈنڈی مار کے جو ہے نا
مال کمانا چاہتے ہیں حرام، حالانکہ اس حرام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو حلال ہے وہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہاں ترازو کے اندر ہی پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی، مقناطیس لائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بنی ہوتی ہیں، کئی نے کوئی اگے کسی نے پیچھے، تو وہ عجیب ڈرامہ ترازو نے کیتا ہے ان کا. چیز لین جاؤ 5 کلو کہتے ہیں 5 کلو، نکلتی 4.5 کلو. ہاں جی، یہی ساری گڑبڑے ہیں. اللہ پاک نے اسی سے ان کو ڈرایا. جی واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرو تم اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، یہ پہلے گزر چکی ہے اس کو بھی. قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تو ایسا ہے کہ تجھ پر جادو کیا ہوا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا. وان نظنک لمن الکاذبین، ہمارا خیال ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. فاسقط علینا کسفا من السماء، سو گرا دے ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتی ہو. فکذبوہ فاخذہم، انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، آ پکڑا ان کو عذاب یوم الذلہ، ہاں جی صاحبان والے دن کے عذاب نے. انہ کانا عذاب یوم عظیم، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا. یہ اس قوم پر صاحبان کی طرح بادل آیا اور اس سے آگ برسی، نیچے سے زمین میں زلزلہ آیا اور سخت ہولناکی پیدا ہوئی، تو اس سے یہ لوگ تباہ ہوئے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار یہ زبردست رحم کرنے والا. اب یہ دیکھیں ہر قوم کا تذکرہ اللہ کو فرمایا جی، ہر قوم کا نتیجہ آخر میں یہ نکلا وما کان اکثرهم مومنین، یعنی اکثر پیغمبر وقت ایمان نہیں لے آئے. نافرمانوں کی کثرت ہر دور میں رہی ہے، تو بندہ نافرمانوں کے ساتھ مل کر نہیں، فرمان برداروں کے ساتھ ہو کر اپنی زندگی گزار لے. ایک بندہ ایک گناہ سے مبتلا نہ وہ تے ویکھ کے دوسرا بھی وہ نال نہ لگ جائے، وہ تو پیچھے کیا کرے بھی یہ تو ڈبے ڈبے ہے میں نے بھی ڈوبنا ہے. ہمارے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ گناہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی نہ اگر کوئی ہمارے علاقے محلے دوست احباب میں دیکھیں وہ گناہ مبتلا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے. سمجھانے کی بجائے اس کے ساتھ مل جائیں گے تو اس سے تو جو ہے نا جرم اور بڑھ جائے گا. 10 رکوع مکمل ہوئے شعراء کے، 14 رکوع مکمل ہوئے 19 پارے کے. آگے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے شعراء کا، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے 19 پارے کا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، لے کے آئے ہیں اس کو، ہاں جی لے کے آیا ہے اس کو معتبر فرشتہ، علی قلبی کا آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں. اب دیکھو سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں بلسان عربی مبین، عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہوا ہے پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں. قرآن کریم پہلی کتابوں میں لکھا ہوا، کیا مطلب؟ یعنی جو بنیادی احکام آج قرآن میں ہیں یہی بنیادی چیزیں دین کی پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں. قرآن نے کوئی نئے عقیدے کی دعوت نہیں دی. جتنے نظریات عقائد تھے تمام نبیوں کے تمام کتابوں کے ایک تھے. سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی، سب انبیاء نے قیامت کے عذاب سے ڈرایا، سب انبیاء نے وقت کے رسول کو سمیت تمام رسولوں کو ماننے کا حکم دیا. توحید، رسالت
قیامت، یہ 3 بنیادی نظریات ہیں جو قرآن نے پیش کیے، اور یہی 3 بنیادی نظریات سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یعنی قرآن میں انہوں کی چیزیں نہیں آ گئی، ایسا عقیدہ کہ جو پہلے اور جو ہے وہ کتاب میں نہ تھا۔ عقائد سب نبیوں کے ایک تھے، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو لہذا اب کفار کے بدکنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر تو کوئی نیا عقیدہ پیش کیا ہو کہ پہلے نبیوں نے تو شرک کی اجازت دی ہو تو حضور روک رہے ہو، پھر بندہ کہ بھی ہم بھی پہلے نبی نے شرک کی اجازت دے سکے۔ افلم یکن لہم آیا، کیا ان کے واسطے کوئی نشانی نہیں ہے؟ ان یعلمہ، کہ اس کی خبر رکھتے ہیں، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جس کی خبر رکھتے ہوں بنی اسرائیل کے علماء۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو اتارتے کچھ عجمی لوگوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تو بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی یہ کافروں کا تھا نا کہ بھئی آپ قرآن کریم آپ کہتے مجھ پہ نظر ہوا تو کوئی اور بندہ ہوتا تو پھر اسی مان لیندے، تو چاہے کوئی عربی ہوتا کوئی عجمی ہوتا، وہ قرآن لے کے آندا جنہیں نہیں سی مننا انہیں نہیں مننا سی۔ کیا پہلے ایسا نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل کے علماء اس بات کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا؟ پہلی کتابیں کون سی عربی میں تھی؟ بہت سی کتابیں عبرانی زبان میں اور دیگر زبانوں میں تھی، کیوں نہ مانا انہوں نے؟ اللہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے گھسا دیا ہے اس بات کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر حتیٰ کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتہ، آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم کو مہلت بھی ملے گی۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کو نفع دیں کچھ سالوں تک، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر پہنچے ان پر وہ چیز جن کا ان سے وعدہ کی جاتا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کام نہ آئے گا ان کے وہ جو فائدہ انہوں نے پہلے اٹھا لیا۔ مہلت بھی مل جائے تو پھر کیا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بھی بستی، الا ولہا منذرون، مگر اس بستی کے لیے تھے ڈرانے والے نبی، ذکرا، یاد دلانے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے، یعنی ایسے ان پر عذاب نہیں آ گیا پہلے قوم پر۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی بھیجے، ان کو توحید کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا، پھر عذاب آیا۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو نہیں اتارا شیطانوں نے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ یہ ان کے لائق ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا گیا۔ یعنی یہ کہتے تھے نا کسی نے جو قرآن تم آپ پیش کرتے ہو لگتا کہ شیطان تہاڈی مدد کر دے، فرمایا کہ شیطان تو اس قرآن کریم سے ان کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا شیطان اس طرح کے کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا پہلے ایسا تھا نا کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا تشریف آوری سے پہلے یہ جو جنات شیاطین کہ آسمان کے قریب جائیں کوئی نہ کوئی باتیں سن کر نیچے آ جایا کرتے تھے اور مشہور کر دیا کرتے تھے۔ اب تو وہ بھی بات ختم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانے سے، آپ کی وہاں قریب جا کے بات سن ہی نہیں سکتا، لہذا شیطان کو تو لایا اس چیز میں۔
فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، نہ پکارو اللہ کے ساتھ اور معبود، فتکون من المعذبین، کہ ہو جاؤ تم عذاب دیے ہوئے لوگوں میں، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکائیے اپنے کندھوں کو ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنین میں سے، یعنی قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیے، یعنی سب سے پہلے حکم قریبیوں کا ہوتا ہے، پھر آگے دوسروں کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ دیکھو جو آپ کے پیروکار ہیں، صحابہ ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیے، واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومن آپ کے پیروکار ہیں آپ ان کے لیے بہت نرم رویہ رکھیے، سختی کفار کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر بھی اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان کو کہو کہ بے شک میں تو بری ہوں ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کیجئے زبردست رحم کرنے والی ذات پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو دکھاتا ہے آپ کو جب آپ اٹھتے ہیں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جس وقت کہ آپ پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں نمازیوں میں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والے، ہاں جی جاننے والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور چل پھر کر اپنے صحابہ کے حالات بھی معلوم کرتے تھے، کون نماز میں مشغول ہے تہجد میں اور کون سویا ہے، اس طرح اس کی طرف اشارہ۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو خبر نہ دوں ان کی کہ جن پر اترتے ہیں شیطان، تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ پیش کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی، یا پیش القاء کیے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سنی سنائی بات، وہ اکثر کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹے۔ یہ کہتے تھے نا کہ وہ شیطان ہے جن کی مدد کرتا ہے، میں شیطان نے کیا مدد کرنی ہے، کہ اصل تو یا کہتے تھے ان کے پاس شیطان آتا ہے بات کرتا ہے، میں شیطان تو نظر ہوتے ہیں گناہ گار، ڈرامے کسی عورت نہیں پھرتا ان کے اندر میں دیتے بغیر رہنا نہیں، میں مر جانا فلانا ہو جانا، وہ دوسری فلم کسی عورت رہ پھرتا، انہوں نے گل کہنے دیا ہوتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے، ہاں جی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس کروٹ الٹے جائیں گے۔ بتا دیا کہ شاعروں کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ خود اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، خود سیدھے رستے پہ نہیں، انہوں نے کسی کو کیا بتانا، لہذا حضور شاعر نہیں۔ ہاں بعض لوگ عموماً صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی ہوتے تھے۔ صاحب بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور نے وسلم کو خود کہتے تھے میرے ممبر پر بیٹھ کر جو ہے رب کی تعریف کرو، ایک کافر نے میرے خلاف شعر بنایا، سیدھا جواب دو، تو کافر جو ہے وہ حضور کے خلاف شعر و شاعری کرتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے۔ وہ جو ہے نا وہ واسطہ من کا دلم درکت تو آئی نہیں، یہ یا ان کے شاعر ہونے میں حرج نہیں۔ سورۃ النمل مکیہ، یہ سورہ قدریہ ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔
الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے اچھے کر کے دکھائے ان کو ان کے اعمال، فہم یعمہون، وہ اسی پر اندھے بہرے ہو رہے ہیں۔ اولئک ایک حکمت والی جاننے والی ذات کی طرف سے، یعنی اللہ پاک آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں، یہ قرآن کی ہا کر لعلکم تسترون، تاکہ تم اس کو سینکو، سردی بھی سگی بھی چلو سینک بھی لواں گے، گرمیش پہنچو۔ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار، جب وہ آئے اس طرح اپنی طاقت دکھاتا ہے، واللہ مدبرن، تو اپنا پھرے پیٹھ دکھاتے ہوئے، ولم یعقب فانی غفور رحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وادخل یدک فی جیبک، داخل کیجیے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا وہ سفید، بها واستيقنتها انفسهم، اور انہوں نے انکار کیا ان کا، اور واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا، کہ اور وہ یقین کر چکے تھے اپنے دلوں میں ظلم اور غرور کا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ یہاں رکوع پہلا مکمل ہوا سورہ نمل کا، دوسرا شروع ہوا، رکوع 16 مکمل ہوئے، 19 پارے کے 17واں شروع ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا۔ ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو، عطا کیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں بولے ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت دی، ہاں جی، اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر۔ وورث سلیمان و داود، وارث ٹھہرے سلیمان اور داود کے، پہلے داود بادشاہ تھے، بعد میں یہ بنے، اور اللہ پاک نے نبوت داود کو بھی عطا کی، حضرت سلیمان کو بھی عطا کی۔ وقال یا ایھا الناس، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ہاں جی، پرندے ان کے تابع تھے، آپ ان کی بولیاں سمجھتے تھے۔ وقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو سکھائی گئی پرندوں کی بولی، وأوتینا من کل شیء، اور ہم کو دیے گی ہر چیز، ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی ہے ہاں جی واضح فضل۔ وحشی لسلیمان جنودہ، جمع کیے گئے سلیمان کے پاس ان کے لشکر، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، والطیر فہم یوزعون، اور اٹھتے ہوئے پرندے، پھر ان کی جماعتیں آپ نے جی حاضر ہوتے آپ کے پاس، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، علی واد النمل، ہاں جی، چونٹیوں کے میدان میں، قالت نملۃ، چونٹی بولی، جا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، روند نہ ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، کو پتہ بھی نہ ہو۔ دیکھو جب بڑی چونٹیاں سرکار سے، انہوں نے کیا اندر بڑھ جاؤ، فوج تھا روند۔ اب اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ ان چیزوں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو آپ ہنسنے لگ پے، جب یہ چونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرا پڑے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے ہاں جی آپ اس کی اس بات سے۔ وقال، اور فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار میری ہاں جی
میری قسمت میں دے کہ شکر ادا کروں، یعنی مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک ترضاہ جو آپ کو پسند ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور داخل کیجئے مجھ کو اپنی رحمت میں، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں کی، آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، دیکھو میں ان کی حشرات اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہوں، تو میں اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، چونکہ بولیاں کو پرندوں کی بھی آتی تھی، تو آپ پرندوں کو بھی جمع کرتے اور آپ کی بارگاہ میں پرندے حاضر ہوتے، پھر وہ مختلف گویا کہ ان کے بھی کام ہوتے تھے۔ تو ایک پرندہ تھا ہد ہد، تو وہ پرندہ جب آپ نے حاضری لی تو وہ غائب تھا، آپ ناراض ہوئے، اور میں ہد ہد نہیں ہے گا، چلو اچھا ہوں انہوں اور دو، اگر تو نے چھٹی بغیر کسی وجہ تو کی ہے تو پھر مصیبہ کر دینا، اگر تو ادھر کوئی چاہتا کوئی عذر مجبوری ہے تو پھر ہو کرنا۔ ہاں جی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، گم پایا آپ نے پرندے کو، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کانا من الغائبین، کیا وہ غائب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے کے آئے میرے پاس کوئی واضح عذر۔ ہاں جی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی وہ پرندہ آ گیا، ہدہد آ گیا، اور کیا کہا کر، فقال، اس نے کہا، احط بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کے آؤں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، لے کے آیا ہوں میں آپ کے پاس قوم سبا کی یقینی خبر۔ پرندہ ایک علاقے میں گیا جہاں ایک قوم آباد تھی، اس کو قوم سبا کہا جاتا تھا، آگے سبا صورت بھی آ رہی ہے نا، تو میں ان کے حالات لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، میں اگر گیا سی غائب سگا تو بڑا اہم کام کر کے آیا ہوں، تنو اہم معلومات دینے لگا نہ دیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر نعمت دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے پایا وہاں اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتی ہے سورج کو، من دون اللہ کے علاوہ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اچھا کر کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کام، یعنی شرک بھی انہوں نے اچھا کر کے دکھایا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پھر روک دیا ان کو سیدھے راستے تھے، وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ ابھی کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا پرندہ، بھی وہ اللہ کی بات نہیں کرتے، وہ شرک کرن دے، سورج نو سجدہ کر دیا جی۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کیوں سجدہ نہیں کرتے وہ اس اللہ کو جس نے پیدا کیا چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم، بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اب یہ سب کچھ جب اس نے ہدہد نے خبر دی تو حضرت سلیمان فرمایا اچھا ہوں ذرا دیکھ دیں تو سچ بولیا کہ جھوٹ بولیا، تحقیق کر لینے ذرا، کوئی نہیں، ذرا انتظار کر دیں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ہم ابھی ان قریب دیکھ لیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی، جی لے جا میرا خط، ہوں انہوں ہدہد نے بھیجا میرا خط، یہ جی قوم سبا جی انہوں جا کے دے، اذهب بکتابی میرا خط لے جاؤ، ہادا یہ فالقی الیہم، اس کو ان کو پہنچا دو، ثم تول عنہم، پھر ان کے پاس سے واپس آ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، دیکھ پھر کیا وہ جواب دیتے ہیں۔
قالت یا ایھا الملأ، اب وہ جو خاتون تھی وہ بلقیس تھی اور وہ حکمران تھی اپنی قوم پر، تو اب جب خط آیا تو اس خاتون نے خود مشورہ کیا اپنے وزیر و مشیروں سے کہ ہن خط آیا وا کی کریے۔ قالت یا ایھا الملأ، اس خاتون نے کہا اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ڈالا گیا ہے ایک معزز خط، انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ یہ ہے، یعنی یہ خط لکھا تھا اس پر پہلے سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دیکھو کیونکہ نہ جامع معنی مختصر خط، کیا فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ، اوے میرے اگے آکھڑے ہو نا، میرے فرمان بردار ہو گئے تھے، آ جاؤ بس اینی گل، بندے پت بن جاؤ، آکھڑے ہو نا، آ جاؤ سارے تھے۔ قالت، یہاں 2 رکوع مکمل ہوئے، سورہ نمل کی تیسرا شروع ہو رہا ہے، 17 مکمل ہوئے، 19ویں پارے کے 18واں شروع ہو رہا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ خاتون بلقیس بولی افتونی فی امری، ذرا مجھ کو مشورہ دو میرے کام میں، بھی کی کریے، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی یقینی طور پر، یہ جی جب تک تم مجھے کوئی صلاح نہ دو کہ تسی موجود نہ ہو، تو لہذا ہوں تو میں کٹھے کیتا، ہوں صلاح دو میں۔ قالو، وہ بولے یعنی جو وہاں لوگ موجود تھے، نحن اولو قوت، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، اولو باس شدید، اور لڑائی میں بڑے سخت ہیں، والامر الیک، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری ما تامرین، ہن دیکھ لے تو سانو کی حکم دینا، یعنی ایڑے وزیر مشیر سگے وہ جدے ایڑے ہوندے وہ ویسے ہی چاپلوسی کرن دی عادت ہوندی انہوں وڈیاں دی، بھی تاکہ اسی نافرمانا شمار نہ ہو جائے، کوئی یہ سوچ کے خلاف کوئی رائے نہ دے دی، انہوں نے کہا یہ کہڑی گل ہے، اسی سارے طاقتور اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا تو سانو حکم دے ہن کی دینا، بس لڑنا ہو تو لڑ لینے۔ لیکن اگے وہ سمجھ گئی سی بھی یہ جڑے سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے، پیغمبر بھی آ، لہذا انہوں نے اللہ پاک کی خصوصی مدد ہے۔ قالت، بولی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں کسی علاقے میں، افسدوا، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلیہ اذلہ، اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل، وکذالک یفعلون، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہو تسی دیکھ لو کی کرنا۔ وانی مرسلۃ الیہم، ہن انہاں دے ذہن چ بھی ہے بلقیس دے کہ میں بھی ایک خط لکھاں حضرت سلیمان کو، تے کچھ بندے نے کچھ ہدیہ دے کے بھیجیا، کہتے سونے دیاں اٹاں دے کے انہوں نے بھیجیا بھی جا کے حضرت سلیمان کو خط بھی دو ہدیہ بھی دو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ چک کے ماریا، کہتے جب تہاڈا ہدیہ تانوں مبارک، ہاں جی ہاں جی، اس طرح جی گل عقیدے دی اللہ شرک کرتے پے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہدیے کا نہیں ہے گا۔ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف خط، بِهَدِيَّةٍ، ہدیے کے ساتھ، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کیا واپس جواب لے کے آتے ہیں قاصد لوگ۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، پھر جب قاصد آیا سلیمان کے پاس، قالات، جو مجھ کو اللہ نے عطا کیا وہ تمہارے دیے ہوئے سے بہت زیادہ بہتر ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، وہ تسی اپنے ہدیے تے آپ ہی راضی رہو، ہاں جی۔ ارجع الیہم، جا ان کی طرف واپس، قاصد نے کیا نہیں میں نبی ہوں، اور اس یہ معجزہ ہے کہ دیکھو تمہارا تخت تمہارے علاقے سے پل بھر میں اٹھا کر یہاں لے آیا گیا، اصل میں یہ چیز، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چاہنے والوں میں کوئی یہ کام کرے، اور یہ بات یاد رکھیں نبی کے چاہنے والوں میں جو کوئی بندہ ہوتا ہے اور اس سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ کرامت بھی نبی کے معجزے میں شمار ہوتی ہے، کہ اس پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو کرامت عطا کی، سمجھ گئی؟ اب آپ فرما رہے ہیں قال یا ایھا الملأ، سلیمان السلام فرمایا اے دربار والو، ایکم
احدکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو لے کے آئے گا اس خاتون کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس فرمان بردار ہو کر. قال عفریت من الجن، چونکہ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ایک بڑے جن نے کیا، قال عفریت من الجن، کہا ایک دیون جنوں میں سے، انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس کو آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی آئی مجلس برخاست ہوں تو پہلے میں ہوں لے ہونا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں اس پر طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی. یعنی وہ جڑا سکا نا تخت، وہ سونے دے جواہرات دے نال بنیا ہوا سکا. تو یہ نے کہا بھی میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، آندا ہے 2 موتی لا لواں وچوں، ہاں جی کوئی سونا لا لواں نہیں، میں طاقتور بھی ہوں، کلا لے آ سکتا انہوں، ایک تو دوسرے بندے کی لوڑ کوئی نہیں، دوسرا میں امانت دار ہوں، میں ڈنڈی نہیں ماروں گا. جی قال الذی عنده علم من الکتاب، ہوں ایک بندہ اور بھی اللہ بیٹھا سی اتنے، کہا اس شخص ہے جس کے پاس تھا علم کتاب کا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس آپ کی آنکھ کے دوبارہ آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے. کی مطلب آنکھ چپ کر، آنکھ چپ کو اتنے ہونا پڑتا. آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. وہ جڑا بندہ سی وہ اللہ کا نیک بندہ سگا، یہ آصف بن برخیہ تھے، یہ آپ کے خاص صحابہ میں خاص آپ کے حضرت سلیمان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو یہ اللہ پاک چونکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے تو اس لیے یہ کرامت کا ظہور ان سے ہونا تھا. فلما رآہ مستقرا عنده، ہاں جی پھر جب دیکھا اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا، یعنی جو آنکھ کھولی بند کر کے وہ تخت سامنے، ہاں جی جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا، قال ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہتا بڑا کرنی والا، بڑا کرنی والا، اللہ کا فضل ہے. معجزہ اور کرامت یہ اللہ پاک کی طاقت خرچ ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو نبی سے معجزہ اور ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں بھی سب کچھ خود اپنا ہی اختیار ہے، نہ ایسی کوئی چیز نہیں. لیبلونی اشکر ام اکفر، دیکھو ہر سلیمان جو اللہ کا شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر عطا کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں. ہمیں لیبلونی آزمایا مجھ کو میرے رب نے، اشکر ام اکفر کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. ہمن شکرا فانما یشکر نفسی، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ہمن کفرا، جو بندہ نہ شکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، بے شک میں رب ہے بے نیاز سخی. اب تخت آ گیا، حضرت سلیمان فرمایا ہوں اس تخت میں ذرا تھوڑے نا یہ شکل و صورت تھوڑی چینج کر دو تاکہ وہ مائی آوے جدوں تے ذرا ان پوچھیے پھر بھی دیکھی تو امتحان لائیے بھی تخت جڑا تیرا وا کسے ہور دا دیکھی پچھان دی کہ نہیں. کا نکروا لها عرشها، اور سلیمان نے فرمایا بدل ڈالو اس کے تخت کو، ننظر اتہتدی ہم تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ اپنا سمجھ پاتی ہے اس کو. جی ام تکون للذین لا، یا جو ہے وہ اس کو بالکل سمجھ نہیں پاتی. فلما جات، جب وہ آ گئی، قصہ مختصر، وہ بلقیس آ گئی، بادشاہ وہ آ گئی. اب قیل اھکذا عرشک، پوچھا گیا کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، لگتا تے ہو بھیا، لگتا تے ہو بھیا، گویا کہ یہ وہ ہے. وہ اوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین، اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے ہی اور ہم ہو گئے مسلمان. ان کے سال پہلے پتہ لگ گیا بھی حضرت سلیمان صرف بادشاہ نہیں نبی بھی ہوتا سی، تو لہذا
اسی مسلمان ہونے کا اعلان کرتے، شرک چھڑ دینا، اور جڑی اسی سورج کی عبادت کرتے سی بس ختم۔ وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جن کو وہ پوجتی تھی اللہ کے علاوہ۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ پہلے منکر لوگوں میں تھی۔ قیل لها کھلی سر، کہا گیا ان کو خاتون کو کہ محل میں داخل ہو جاؤ، ایک اور امتحان آ گیا۔ ہاں جی، بادشاہوں نے امتحان لیندے ہیں۔ فلما رأته حسبته لجة، جب دیکھا اپنا اس خاتون نے، بلقیس نے اس کو، تو خیال کیا کہ وہ پانی ہے، یعنی جڑا آپ کا سیر محل وہ اپنے تھلے فرش تے شیشہ لگا ہوا سگا تے تھلے پانی چلن ڈیا سگا، تے انہوں نے بلقیس نے سمجھا کہ یہ نا مطلب ہے کہ شیشہ اتنا نفیس اور اتنا باریک سگا کہ ادھا لگیا کہ جدہ تھلے پانی چلن ڈیا، شیشہ نہیں ہے گا۔ اس لیے انہوں نے جب تو ننگن لگی تو اپنے وہ جب بندہ چکڑ چ پانی ننگن لگتا اپنی ستر اوپر کر لینا، شلوار اوپر کی تھی۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ پس جب دیکھا بلقیس نے اس کو تو خیال کیا کہ وہ پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور کھولی اپنی پنڈلیاں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، کہا یہ تو ایک محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے کا محل سی ہو۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یعنی اب بلقیس کو اس بات کا احساس ہوا